المرتبت اعلیٰ حضرت امام اہل سنت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو اپنے معاصرین میں جو امتیازی مقام حاصل ہے، اس کی پہلی وجہ تو آپ کا عشق ہے، جس میں آپ سرتاپا ڈوبے ہوئے تھے۔ دوسری وجہ علوم شرعیہ میں آپ کا تبحر ہے۔ ان دونوں کے امتزاج اور ان کے ساتھ سود و گزاز احساس و جذبات کی ہم آہنگی نے آپ کو منفرد و ممتاز بنا دیا۔ وہ عشق رسول جس میں آپ ڈوبے ہوئے تھے، وہ کوئی آپ کا یہ عقیدت رسمی یا رواجی نہیں تھی، بلکہ محبت اور شدت تعلق کے باعث اپنا مستقل وجود رکھتی تھی۔ اس کی باقاعدہ بنیادیں ہیں، یعنی رسول پاک صاحب لولاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک ایک ادا، ایک ایک سنت پر عمل کیا۔ عشق رسول میں آپ کا یہ حال تھا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے تعلق رکھنے والی نسل سے آپ کو بہت پیار تھا۔ ایک بار قہروں نے پالکی اٹھائی، مشہور واقعہ ہے، اور آگے پیچھے نیاز مندوں کی بھیڑ چل رہی تھی۔ پالکی لے کر تھوڑی دور چلے تھے کہ یک امام اہل سنت کی آواز سنائی دیتی ہے، پالکی روکو، پالکی روکو۔ حکم کے مطابق پالکی روک دی گئی۔ ہمراہ چلنے والا مجمع بھی رک گیا۔ حضرت اضطراب کی حالت میں پالکی سے برآمد ہوئے۔ قہروں کو اپنے قریب بلا کر بھررائی ہوئی آواز میں پوچھا، آپ لوگوں میں کوئی آل رسول ہے؟ اپنے جد امجد کا واسطہ جو سچ بتاؤ کہ آپ میں آل رسول کون ہے، کیونکہ میرے ایمان کا ذوق لطیف تن جانا کی خوشبو محسوس کر رہا ہے۔ اس سوال پر قہروں میں سے ایک کے چہرے کا رنگ فک ہو گیا، چہرے پر غیرت و پشیمانی کی لکیریں بھر آئیں۔ بے نوائی، آشفتہ خالی اور گردش ایام کے ہاتھوں ایک پامال زندگی کے آثار اس کے انگ انگ سے آشکار تھے۔ خاموش رہنے کے بعد نظر جھکائے دبی زبان سے کہا، مزدور سے کام لیا جاتا ہے، اس کی ذات نہیں پوچھی جاتی۔ آپ نے میرے جد اعلیٰ کا واسطہ دے کر میری زندگی کا ایک سربست راز فاش کر دیا، تو سمجھ لیجیے اسی چمن کا مرجھایا ہوا پھول ہوں، جس کی خوشبو آپ کے مشام جان کو معطر کر رہی ہے۔ رگوں کا خون بدل نہیں سکتا، اس لیے آل رسول ہونے سے انکار نہیں، لیکن اپنی خانہ بربادی کو دیکھتے ہوئے کہتے ہوئے شرم آتی ہے کہ چند مہینے پہلے آپ کے شہر میں آیا ہوں، کوئی ہنر نہیں جانتا، کوئی کام نہیں جانتا جس کو ذریعہ معاش بناؤں۔ پالکی اٹھانے والے قہروں سے رابطہ قائم کر لیا۔ ہر روز سویرے ان کے گروہ میں آ کے بیٹھ جاتا ہوں، شام کو اپنے حصے کی مزدوری لے کر اپنے بال بچوں میں لوٹ جاتا ہوں۔ ابھی مزدور کی بات تمام نہیں ہوئی تھی کہ لوگوں نے پہلی بار تاریخ کا حیرت انگیز واقعہ دیکھا کہ عالم اسلام کی ایک مقتدر امام کی دستار اس کے قدموں پر رکھی ہوئی ہے، اور وہ آنسوؤں کی بارش میں مزدور سے التجا کر رہا ہے کہ معزز شہزادے، میری گستاخی معاف کر دو، لا علمی میں خطا سرزد ہو گئی۔ ہائے غضب ہو گیا، جن کے کفش پاک کا تاج میرے سر کا سب سے بڑا اعزاز ہے، ان کے کاندھے پر میں نے سواری کی ہے۔ قیامت کے دن اگر کہیں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھ لیا کہ احمد رضا، کیا میرے فرزند کا دوش نازک اس لیے تھا کہ وہ تیری سواری کا بوجھ اٹھائے، تو میں کیا جواب دوں گا؟ اس وقت بھرے میدان میں میدان حشر میں میرے ناموش عشق کی کتنی بڑی رسوائی ہوگی۔ آہ، اس ہولناک تصور سے کلیجہ شک ہو جاتا ہے۔ دیکھنے والوں کا بیان ہے کہ جس طرح ایک عاشق دلگیر روٹھی ہوئی محبوب کو مناتا ہے، اس انداز میں اس وقت یہ عظیم المرتبت امام سید زادہ مزدور کی منت و سماجت کر رہا ہے، اور لوگ پھٹی پھٹی آنکھوں سے اس کی ناز برداریوں کو یہ رقت انگیز تماشا دیکھ رہے ہیں۔ کئی بار زبان سے معاف کرا دینے کے بعد اعلیٰ حضرت بار بار اقرار کرتے رہے۔ امام اہل سنت نے ایک آخری التجائے شوق پیش کی اور کہنے لگے، چونکہ راہ عشق میں خون جگر سے زیادہ وجاہت ناموس کی قربانی عزیز ہے، اس لاشعوری کی ایک تقصیر کا کفارہ تو جب ہی ہوگا کہ تم پالکی میں بیٹھو اور میں اسے اپنے کندھے پر اٹھاؤں۔ اس التجائے پر جذبات کے تلاطم سے لوگوں کے دل دہل گئے۔
وفور اثر سے فضا میں چیخیں بلند ہو رہی ہیں۔ ہزار انکار کے باوجود آخر سید زادے کو اس کے جنوں کی خیز کی ضد پوری کرنی پڑی۔ یہ منظر کس قدر دلگداز ہے۔ امام اہل سنت جلیل القدر امام قاہروں میں شامل ہو کر اپنے علم و فضل، جبہ و دستار، عالمگیر شہرت کا سارا اعزاز خوشنودی حبیب کے لیے ایک گمنام مزدور کے قدموں پر قربان کر رہا ہے۔ شوکت عشق کا یہ ایمان افروز نظارہ دیکھ کر پتھر دل بھی پگھل گئے ہیں۔ قدورتوں کے غبار چھٹ رہے، غفلتوں کی آنکھیں کھل گئی، اور دشمنوں کو بھی مان لینا پڑا ہے کہ آل رسول کے ساتھ امام احمد رضا کے دل کی عقیدت و اخلاص کا جب یہ عالم ہے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے کس قدر والہانہ محبت ہوگی۔ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ جس کے حسیات اس قدر بیدار ہوں کہ 1300 سال بعد نسل سے تعلق رکھنے والے شہزادے کے جسم کی خوشبو سے بوئے رسالت کو محسوس کر لے، اس کے چشمہ حیا سے ابلنے والے نغمات میں روح بلالی کیوں نہ ہو، صدیق کی صداقت کیوں نہ ہو، عمر کی عدالت کیوں نہ ہوگی، عثمان کی سخاوت، علی کی شجاعت کیوں نہ ہوگی۔ آپ سرتابہ عشق و عمل کی شرح میں ڈوبے ہوئے ہیں لیکن قدم ڈگمگاتے نہیں، پیے ہوئے ہیں مگر بہکتے نہیں، جوش میں ہیں مگر ہوش کے ساتھ، دل و روح مکیف ہے مگر عقل ہوشیار ہے۔ جو قدم اٹھا منزل جانا کی طرف، جب پاؤں پڑا راہ شاہراہ شریعت پر، دیوانوں کی طرح روا دواہیں مراکیں کھلی ہیں، شاید مدہوش ہے مگر آپ کا قلم جاگ رہا ہے۔ آپ کے قلم میں بھی یہی جنون کار فرما ہے۔ اب تو اس در پہ سجدہ ہو کہ طواف، ہوش میں جو نہ ہو وہ کیا نہ کرے۔ طیبہ نہ صحیح افضل، مکہ ہی بڑا زاہد، ہم عشق کے بندے ہیں کیوں بات بڑائی ہے۔ واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ، مانگے نہ کبھی عطر نہ پھر چائے دلہن پھول۔ شوق روکے نہ رکے، پاؤں اٹھائے نہ اٹھے، کیسی مشکل میں اللہ تمنائی یہ دوست۔